اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک سروے اور ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ہر 24 گھنٹے کے اندر تقریباً 1,70,000 انسان ورلڈ وائڈ مرتے ہیں۔ ہر 24 گھنٹے میں دنیا بھر میں 1,70,000 لوگ مرتے ہیں۔ اگر اس کو پر آور کے اعتبار سے ڈیوائیڈ کیا جائے، ہر گھنٹے کے اعتبار سے، تو ہر گھنٹے کے اعتبار سے تقریباً 7,200 لوگ دنیا میں مرتے ہیں۔ ایسے میں آپ مجھے بتائیں، جب ہر 24 گھنٹے میں 1,70,000 انسان پوری دنیا میں مر رہے ہیں، ایسے میں ہم کل رات بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، تو بتائیے اگر کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، تو اس میں اپنا کوئی کمال ہے کہ سب اللہ کا کرم ہے؟ اپنا کوئی کمال ہے؟ سانسیں چل رہی ہیں تو یہ کرم اللہ کا ہے، دل دھڑک رہا ہے تو یہ کرم اللہ کا ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے تو یہ کرم اللہ کا ہے، اگر جوڑوں میں اب بھی طاقت موجود ہے تو یہ کرم اللہ کا ہے، اگر باڈی کے اندر ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز موجود ہیں تو یہ کرم اللہ کا ہے، اگر رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کی مہلت مل رہی ہے تو یہ کرم اللہ کا ہے، اگر ہمارے جسم کے اعضاء آنکھ ناک کان کام کر رہے ہیں تو کرم اللہ کا ہے۔ جب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہماری زندگی اور موت پر اللہ کے سوا قدرت رکھنے والا کوئی نہیں، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی، عزت و ذلت دینے والا وہی، بیماری اور بیماری سے شفا دینے والا وہی، جب وہی سب کچھ ہے تو بتائیے ایسے میں کیا ہمیں ہر لمحہ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر مانتے ہو کہ خالق بھی وہی، مالک بھی وہی۔ یہ دنیا اہل دنیا کو حسین معلوم دیتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو حسین معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو حسین معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم دیتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ماہ شعبان کی برکت والی شب میں اپنے ذکر پاک کی اس پاکیزہ محفل میں شرکت کی توفیق عطا کی۔ میرا کریم محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا دور دراز سے یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ابھی میں نے آتے ہوئے دیکھا کہ پیچھے اچھی خاصی جگہ خالی ہے پنڈال کے اندر، اس شامیانے اور ٹینٹ کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ دائیں بائیں یہاں وہاں کھڑے ہیں، کوئی وہاں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ سارا اہتمام آپ کے لیے ہے، اور آپ کے حق میں اور ہمارے حق میں بہتر یہ ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں، اور اس اجتماع میں ذرا بھی آپ کی طرف سے کوئی بدنظمی پیدا نہ ہو، اس بات کا بھرپور خیال رکھیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے یا آپ کی وجہ سے اجتماع ڈسٹرب ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ ایسی صورت میں نیکیوں کے نہیں بلکہ گناہوں کے مستحق ہو جائیں گے، اور ہم اتنی دور سے اس محفل میں نامہ اعمال میں گناہ لکھانے کے لیے نہیں بلکہ نیکیاں لکھانے کے لیے آئے ہیں۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مرد حضرات کے ساتھ ساتھ کافی تعداد میں خواتین بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس محفل پاک کا مقصد جو ہے یہ بھیڑ بھاڑ جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہو، سنی دعوت اسلامی کا ماہانہ اجتماع ہو، سنی دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع ہو، کہیں قافلے نکلتے ہوں، حلقے لگتے ہوں، درس ہو، تفسیر ہو، تقریر ہو، ان ساری چیزوں کا مقصد جو ہے وہ قوم کی اصلاح کرنا ہے، یعنی ایمان و عقیدے کی حفاظت کے ساتھ عمل صالح کی دعوت دینا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ویسے بھی اوور اجتماع تھوڑا سا ڈیلے چل رہا ہے اور عنقریب ہماری بزم کے دولہا آج کے اس اجتماع کے خصوصی خطیب اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں، تو حضرت کے آنے سے پہلے مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ میں تیزی کے ساتھ اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس نیت کے ساتھ میں جو کچھ کہوں میرا کریم اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ پیچھے کی طرف یا درمیان میں جہاں کہیں بھی جگہ آپ کو خالی نظر آئے آپ اس جگہ کو پر کر لیں، آپ وہاں آ کر بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر جگہ خالی ہو تو آپ لوگوں کو پیچھے سے بلا لیں، سرک جائیں تاکہ درمیان میں جگہ خالی نہ رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر مسجد میں نماز کے دوران صفوں میں جگہ خالی رہ جائے تو وہاں شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جماعت کھڑی ہے اللہ کے گھر میں اور اس وقت اگر درمیان میں جگہ ہو تو شیطان گھس جاتا ہے، تو کیا بتائیے اس محفل میں اگر یہاں وہاں جگہ خالی ہوگی تو شیطان یہاں داخل نہیں ہوگا؟ جب مسجد میں جماعت کے وقت صفوں میں گھس جاتا ہے تو یہاں آنے سے اسے کون روک سکتا ہے؟ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ آ کر جب ہمارے دائیں بائیں بیٹھ جاتا ہے نا تو ہم علماء کی تقریر سنتے ہیں، نعرہ بھی لگاتے ہیں، لیکن وہاں سے جانے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، کیونکہ چونکہ درمیان میں شیطان بھی موجود ہوتا ہے تو وہ ہمیں عمل کرنے نہیں دیتا بلکہ دل میں وسوسات پیدا کرتا ہے۔ جسم محفل میں ہوتا ہے، دل دماغ دنیا میں بھٹک رہا ہوتا ہے، تو اس لیے درمیان میں شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑیں بلکہ درمیان میں جگہ خالی ہو تو مومن بھائی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دیں کہ انشاءاللہ، محبت سے کہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اگر محفل میں اپنے مومن بھائی کے لیے جگہ بنائیں گے تو اس کا کیا بدلہ ملے گا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو محفل میں اپنے مومن بھائی کے لیے جگہ بناتا ہے اللہ لوگوں کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آپ محفل میں جگہ بناؤ، اللہ لوگوں کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنا دے گا۔ اب جو لوگ بھی دل میں جگہ بنوانا چاہتے ہیں وہ محفل میں لوگوں کو جگہ دینے والے بن جائیں، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں میں عرض کر رہا تھا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محفلوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میرے صحابیوں، جب کبھی تمہارا گزر جنت کے باغوں سے ہو تو تم جنت کے کچھ میوے بھی چر لیا کرو، جنت کے کچھ میوے بھی کھا لیا کرو۔ تو صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا۔ صحابہ اکرام نے سوچا کہ ہم نے مکہ معظمہ میں کھجوروں کے باغ دیکھے، ہم نے مدینہ منورہ میں کھجوروں کے باغ دیکھے، ہم نے عرب کے مختلف ملکوں میں کھجوروں کے باغ دیکھے،
ہمیں جنت کا باغ تو کہیں کبھی نظر ہی نہیں آیا. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زمین پر بھلا جنت کا باغ کہاں ملے گا؟ تو جانتے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ زمین پر جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے اللہ زمین کے اس ٹکڑے کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دیتا ہے. میرے نبی نے جنت کے باغ کا پتہ بتایا اور کیا بتایا کہ جہاں کچھ دیوانے جمع ہو کر اللہ کے ذکر کو چھیڑ دیتے ہیں پھر رب کے ذکر کی برکت سے زمین کا وہ ٹکڑا جو ہے وہ جنت کے باغ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو پتا چلا کہ بظاہر تو ہم بوکاروں میں بیٹھے ہیں لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ذکر کی برکت سے اس وقت جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہو. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں. اب آپ بتائیے جنت کے باغ میں آپ دنیا کی مثال لے لیں. دنیا میں کسی کا باغ ہو یا دنیا میں کسی کا کھیت ہو یا دنیا میں کسی کا گھر ہو، آپ بنا مالک کی اجازت کے اس کے گھر میں باغ میں کھیت میں گھس سکتے ہیں؟ بتائیے. اپنی مرضی سے کوئی کسی اور کے گھر میں کھیت میں باغ میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. تو پتا چلا کہ جب دنیا میں کسی انسان کے باغ میں بنا مالک کی اجازت کے نہیں جا سکتے ہو تو جنت کے باغ میں بھی کوئی ایک بھی اپنی مرضی سے نہیں آ کر بیٹھا ہے. جتنے آئے ہیں سب کو رب نے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو گویا چاہے اوپر بیٹھنے والے ہوں چاہے نیچے بیٹھنے والے ہوں، جنت کے باغ میں کوئی ایک بھی اپنی طرف سے نہیں آیا بلکہ سب مولا کی مرضی سے آئے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ محفل وہ محفل ہے جہاں آیا نہیں جاتا، جہاں رب کی طرف سے بلایا جاتا ہے. آپ بتائیے اس اجتماع کی دعوت کہاں کہاں کتنوں تک پہنچی ہوگی؟ پوسٹرز بھی دیکھے ہوں گے، سوشل میڈیا پر اعلان بھی سنا ہوگا، جمعہ میں بھی اعلانات ہوئے ہوں گے، لیکن جن جن لوگوں کے کانوں تک دعوت پہنچی کیا وہ سب کے سب یہاں پہنچے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کے بوکاروں میں نکل کر تلاش کریں تو میں منبر رسول پر موجود ہوں. علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں گا کہ کئی بوکاروں کے مرد ایسے ہوں گے، جوان ایسے ہوں گے جو ابھی بھی بوکاروں کے ہو کر بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو اللہ نے آنے کی توفیق نہیں دی. اور آپ دیکھیں کہ جو میرے دائیں بیٹھے ہمارے مولانا محمود صاحب، ہمارے ساتھی تبریز انصاری صاحب، یہ 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں آئے ہیں. یہ ہمارے مولانا اورنگ آباد بہار سے سفر طے کر کے آئی ہوئے سرفراز نجمی صاحب. آپ ذرا سوچیں تو پتا چلا کہ جتنے بھی آئے ہیں چاہے اوپر بیٹھے ہوں چاہے نیچے بیٹھے ہوں چاہے آگے والے ہوں چاہے پیچھے والے ہوں، ایک بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، سب میرے مولا کی توفیق سے آئے. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے اپنے باغ میں بیٹھنے کی توفیق دی. یہ رب کا کتنا کرم ہے نا، یہ رب کا کتنا کرم ہے کہ آج ہمارا میزبان کوئی اور نہیں ہے. اگر اللہ کے ذکر کی محفل میں آئے ہو، جنت کے باغ میں بیٹھے ہو، تو ظاہر ہے کہ آج ہمارا میزبان بوکاروں کے مبلغین یا ذمہ داران نہیں ہیں. آج جس کے باغ میں بیٹھے ہیں وہ رب خود ہمارا میزبان ہے، ہم اس کے مہمان ہیں. ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب آپ مجھے بتائیں جنت کے باغ میں، اچھا بہت سارے نوجوان جو ڈاکٹر کی تقریر سنتے ہیں، انجینئر کی تقریر سنتے ہیں، علماء کا بیان نہیں سنتے. بہت سارے پڑھے لکھے یونیورسٹی میں کالج میں پڑھنے والے، انجینئرنگ کرنے والے، نیٹ کرنے والے، کانوینٹ کے پڑھے لکھے، ان کو جمعہ میں اپنی مسجد کے امام کی تقریر اچھی نہیں لگتی. وہ یوٹیوب پہ ڈھونڈ کے کبھی ڈاکٹر کی کبھی انجینئر کی تقریر سنتے ہیں.
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایسوں کی تقریر سننے والے کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جنت کا باغ ہے، تو اگر جنت کا باغ ہے تو جنت کے باغ کی طرح کچھ نظر تو آنا چاہیے، نہ دائیں دیکھنے پر جنت نظر آتی ہے، نہ بائیں دیکھنے پر جنت نظر آتی ہے۔ یعنی ہر چیز میں جو لاجک ڈھونڈا کرتے ہیں نا، وہ اس میں بھی لاجک ڈھونڈتے ہیں کہ اگر یہ جنت کا باغ ہے تو اس میں لاجک کیا ہے، جنت کے باغ کی طرح کچھ نظر تو نہیں آتا۔ تو میں کہتا ہوں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کسی مولوی نے، کسی مبلغ نے، کسی مفتی نے کہا ہوتا تو ہم بھی اسے جنت کا باغ نہ مانتے، ہم بھی دائیں بائیں دیکھتے اور انکار کر دیتے کہ نہیں نہیں یہ تو جنت کا باغ نہیں ہے، لیکن ہم اسے جنت کا باغ مانتے ہیں، اور بنا کسی لاجک کے، بنا کسی دلیل کے مانتے ہیں، کیونکہ اسے جنت کا باغ اس نے کہا ہے جس نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا ہے۔ میرے نبی نے قرآن لا کر دے دیا، کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کا کلام ہے، کیا لاجک تھی؟ کسی نے سوال پوچھا، میرے نبی نے کہہ دیا قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ صحابہ نے مانا کہ نہیں مانا؟ جی گوگل پہ سرچ کیا تھا کسی نے؟ کسی ڈاکٹر انجینئر کے پاس گئے تھے جسٹیفائی کرنے کے لیے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا۔ بتائیے صحابہ نے تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم اسے جنت کا باغ مانتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں مانتے ہیں؟ ابھی شب معراج رخصت ہوئی ہے، جب میرے آقا سفر معراج سے واپس آئے تو صحابہ اکرام نے گھیرا اور گھیر کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اللہ کو آج تک نہیں دیکھا، لیکن آپ تو ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ کر آ رہی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا رب کیسا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ کہ ہمیں تو ابو جہل بھی چھیڑتا ہے، ابو لہب بھی چھیڑتا ہے، عتبہ شیبہ بھی تنگ کرتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ جس کو تم نے دیکھا نہیں اس کو تم نے خدا مان لیا، جس کی آواز کو تم نے سنا نہیں، جس کو کبھی تم نے محسوس کیا نہیں، تم اس کو خدا مانتے ہو۔ نہ تم نے کبھی اسے دیکھا، نہ تمہارے محمد نے کبھی اسے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تم اسے بن دیکھے مانتے ہو۔ ہمارے ساتھ چلو ہمارے بت قدے میں، ہم تمہیں اپنا خدا دکھاتے ہیں۔ لات کو دیکھ لینا، منات کو دیکھ لینا، عزا کو دیکھ لینا، ہمارے خداؤں کو تم دیکھ بھی سکتے ہو، چھو بھی سکتے ہو، محسوس بھی کر سکتے ہو، ان کے قریب جا کر بیٹھ بھی سکتے ہو۔ تم اسے مانتے ہو جسے نہ تم دیکھ سکتے ہو، نہ جس کی آواز کو سن سکتے ہو۔ یا رسول اللہ، دن رات ہمیں یہ ظالم پریشان کرتے ہیں، کم سے کم آپ ہمیں بتا دیں ہمارا رب کیسا دکھائی دیتا ہے تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں۔ تو جانتے ہیں میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ آپ مس کر دیں گے۔ جب صحابہ نے کیا کہا، ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ تو دیکھ کر آ رہی ہیں، کم سے کم بتا دیں کہ رب کیسا دکھائی دیتا ہے۔ تو جانتے ہیں میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آقا فرماتے ہیں تم مجھ سے پوچھتے ہو، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کیسا دکھائی دیتا ہے۔ ارے کیسے بتاؤں کہ وہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ کوئی مثل ہو تو مثال دوں کہ ویسا دکھائی دیتا ہے، اگر کوئی مثل ہو تو مثال دوں کہ ایسا دکھائی دیتا ہے۔ جب میرے نبی نے فرمایا وہ کیسا ہے، تمہیں کیسے بتاؤں کہ کیسا ہے؟ کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ کیسے بتاؤں کہ کیسا ہے۔ تو جانتے ہو صحابہ نے پھر زبان دراز نہیں کیا، بلکہ سارے صحابہ ایک آواز ہو کر بے ساختہ پکار اٹھے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ تو ان کے کہنے پر ہم نے اللہ کو اللہ مانا، خالق بھی مانا، مالک بھی مانا، رازق بھی مانا۔ جب ان کے کہنے پر ہم نے اللہ کو مان لیا تو ان کے کہنے پر کیا اسے جنت کا باغ نہیں مان سکتے ہو؟ جی تو اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ جی کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں، اور یہ رسول اللہ نے فرمایا جنت کے باغ میں۔ اور جنت کے باغ میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا، بلکہ سب مولا کی مرضی سے بیٹھے ہیں، مولا کی۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں ایک بات علماء کی موجودگی میں سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ قیامت کے دن یہ تو ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حساب کتاب ختم ہوگا، جہنمیوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سنا ہے نا آپ نے؟
حساب کتاب مکمل، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں۔ اس کے بعد جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر میرے نبی کی شفاعت کے صدقے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جو جنتی جنت میں چلے گئے پھر ان میں سے ایک کو بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ یعنی جہنم میں جانے والے جہنمیوں کو حضور کی شفاعت کے صدقے یا سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو اس کی وجہ سے جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جو جنتی جنت میں چلے گئے پھر ایک کو بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ پتہ چلا مسلمانوں، جہنمی جہنم سے تو نکل سکتا ہے لیکن جنتی جو جنت میں چلا گیا اب جنت سے وہ کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اب میرے کریم نے ہم جیسے گناہگاروں کو جب جیتے جی دنیا میں محبوب کے فرمان کے صدقے جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع دے دیا تو مسلمانوں اس کی شان کریمی، شان رحیمی سے امید لگائیں۔ یقیناً جس نے جیتے جی زمین پر جنت کے باغ میں بٹھایا ہے اب مرنے کے بعد وہ بھی جنت سے نہیں نکالے گا بلکہ مرنے پر بھی مولا جنت ہی عطا فرمائے گا۔ تو یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ جب کبھی ایسی محفلیں ملے، ایسے موقع ملے تو بھاگا مت کرو، آیا کرو، بیٹھا کرو، علماء کے چہروں کی زیارت کیا کرو، علماء کے خطابات کو سنا کرو، اپنی اصلاح کیا کرو، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیا کرو۔ مسلمان ہو، اپنی سوچ اور فکر کو بدلو، اپنی لائف سٹائل کو بدلو، اپنی زندگی کے شب و روز و معاملات کو بدلو، اپنے اخلاق و کردار کو بدلو۔ اور ان محفلوں کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے چندہ جمع کرنا یا پبلک جمع کرنا یا اپنا نام اور واہواہی لوٹنا، یہ مقصد نہیں ہوتا بلکہ ان محفلوں کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ قوم کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب ایک بات اس ضمن میں اور عرض کر دوں، اس وقت کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کے باغ میں۔ اب یہاں سے اٹھ کر جائیں گے نا تو یہ طے کر کے جانا کہ مولا تو نے جنت کے باغ میں جیتے جی بٹھا دیا، اب جنت کے باغ سے نکل کر آنے کے بعد میں جہنم میں جانے والا کوئی کام نہیں کروں گا۔ کہ انشاءاللہ جنت کے باغ سے بیٹھ کر نکلا اور پھر کام جہنم والے، کیا یہ بتائیے مومن کو زیبا دیتا ہے؟ اس لیے طے کر لینا کہ اب جنت کے باغ سے ہو کر آ رہا ہوں، اب کام بھی جنتیوں والے کروں گا، اب جہنم میں جانے والا کوئی کام نہیں کروں گا۔ کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی چلیے اس کی طرف لے چلتا ہوں۔ اب تک جو باتیں میں نے بتائی آپ کی سمجھ میں آئی؟ جتنوں کو سمجھ میں آئی ذرا کہیں سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب توجہ سے میری بات سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک سروے اور ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ہر 24 گھنٹے کے اندر تقریباً 1,70,000 انسان ورلڈ وائڈ مرتے ہیں۔ ہر 24 گھنٹے میں دنیا بھر میں 1,70,000 لوگ مرتے ہیں۔ اگر اس کو پر آور کے اعتبار سے ڈیوائیڈ کیا جائے، ہر گھنٹے کے اعتبار سے، تو ہر گھنٹے کے اعتبار سے تقریباً 7,200 لوگ دنیا میں مرتے ہیں۔ ایسے میں آپ مجھے بتائیں جب ہر 24 گھنٹے میں 1,70,000 انسان پوری دنیا میں مر رہے ہیں، ایسے میں ہم کل رات بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، تو بتائیے اگر کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں تو اس میں اپنا کوئی کمال ہے کہ سب اللہ کا کرم ہے؟ اپنا کوئی کمال ہے؟ سانسیں چل رہی ہیں تو یہ کرم اللہ کا ہے، دل دھڑک رہا ہے تو یہ کرم اللہ کا ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے تو یہ کرم اللہ کا ہے، اگر جوڑوں میں اب بھی طاقت موجود ہے تو یہ کرم اللہ کا ہے،
اگر باڈی کے اندر ریڈ بلڈ سیلز وائٹ بلڈ سیلز موجود ہیں تو یہ کرم اللہ کا ہے. اگر رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کی مہلت مل رہی ہے تو یہ کرم اللہ کا ہے. اگر ہمارے جسم کے اعضاء آنکھ ناک کان کام کر رہی ہیں تو کرم اللہ کا ہے. جب میرے پیارے آقا کے پیروانوں ہماری زندگی اور موت پر اللہ کے سوا قدرت رکھنے والا کوئی نہیں، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی، عزت و ذلت دینے والا وہی، بیماری اور بیماری سے شفا دینے والا وہی. جب وہی سب کچھ ہے تو بتائیے ایسے میں کیا ہمیں ہر لمحہ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر مانتے ہو کہ خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے میں تو ہر لمحہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن آج کے دور کے مسلمانوں کو دیکھ کر معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ دور کا مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کی نعمتوں پر لمحہ لمحہ شکر ادا کرنا تو درکنار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی اور نافرمان بن چکا ہے. اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا وہ کرنے کو تیار نہیں، اور جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنے کو تیار نہیں. ایسا لگتا ہے کہ موجودہ دور کا مسلمان پوری طرح سے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر اتر آیا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک نوجوان کے ذہن میں ایک مرتبہ سوال آیا. سوال کیا تھا؟ مومن میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے یہ دونوں لفظ پہلے بھی سنے ہوں گے نا کئی بار. مومن کبھی کہا جاتا ہے، کبھی مسلمان کہا جاتا ہے. اس نوجوان نے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا. لوگوں نے اپنے اپنے عقل و شعور کے مطابق جواب بھی دیا، لیکن اطمینان بخش جواب کہیں سے نہیں ملا. کوئی اسے نہ سمجھا سکا کہ مومن کا مطلب کیا ہے اور مسلمان کا مطلب کیا. ایک مرتبہ وہ کہیں سفر کر رہا تھا. دوپہر کے وقت دیکھا کہ بوڑھا آدمی کھیت کے اندر ہل جوت رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے. اس نے سوچا چلے اس سے بھی پوچھ کر دیکھتے ہیں. پڑھا لکھا تو معلوم نہیں دیتا، غریب دیہاتی معلوم دیتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جواب دیتا. اب اس بوڑھے کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے بابا ایک سوال کا جواب چاہیے. یوں تو کئی لوگ جواب دے چکے لیکن میں کسی سے مطمئن نہیں. کیا آپ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو بوڑھے نے کہا بیٹا تم تو دیکھتے ہو کہ میں غریب دیہاتی ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو. ہو سکتا ہے کہ تجربے کی بنیاد میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں. علم تو نہیں ہے لیکن دنیا کے اتار چڑھاؤ بہت دیکھے، دنیا کا رنگ دھوپ چھاؤں بہت دیکھا. ہو سکتا ہے تجربے کی بنیاد تمہیں جواب دے دوں. اب اس نوجوان نے کہا کہ بابا مجھے آپ بتائیں مسلمان کون اور مومن کون؟ یہ دونوں ایک چیز ہے یا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ تو جانتے بوڑھے نے کیا کہا؟ بوڑھے نے کہا بیٹا اس سوال کا جواب تو میں تجھے آسانی سے دے سکتا ہوں. نوجوان کو بڑا تعجب ہوا کہ جس کا اب تک کوئی جواب نہ دے سکا یہ کہتا ہے میں آسانی سے. کہا بتائیں کیا جواب؟ تو جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ غریب دیہاتی بوڑھے نے کہا بیٹا جو لوگ اللہ کو جانتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، اور جو اللہ کو جانتے بھی ہیں اللہ کی مانتے بھی ہیں وہ لوگ مومن کہلاتے ہیں. جو صرف جانتے ہیں کہ اللہ ہے وہ سارے مسلمان ہیں، لیکن جو جانتے بھی ہیں اور اپنے رب کی مانتے بھی ہیں وہ مومن ہیں. اب اس کا مسئلہ حل ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جتنے یہاں موجود ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری کے ہیں. ہم مسلمان ہی ہیں یا ہم نے کوئی مومن بھی موجود ہے؟ اگر ہم ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اگر ہم شراب پیتے ہیں، اگر ہم جوا کھیلتے ہیں، اگر ہم ناچ ڈرامے کھیل تماشے دیکھتے ہیں، اگر ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، اگر ہم دوسروں کی غیبت چغلی کرتے ہیں، اگر اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہیں، اگر ہم اپنی نگاہوں